أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم حق الله على العباد قال الله تبارك وتعالى في كتابه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ عزیز بزرگ و بھائیو، اسلام ایک ایسا عظیم الشان دین ہے کہ جس کے اندر اسلام نے اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اس کے حقوق عطا کیے۔ ایسا وسیع و عریض دین ہے، اتنا آسان، اتنا پیارا دین ہے کہ اللہ رب العزت نے جانوروں کو بھی حقوق عطا کیے، انسانوں کو بھی حقوق عطا کیے، پرندوں کو بھی حقوق عطا کیے، لیکن انسان پر جو اللہ رب العزت نے حقوق نافذ کیے ہیں، انشاءاللہ تفصیلاً ان پر گفتگو ہوگی۔ تو حقوق میں سے سب سے پہلا حق ہے اللہ تعالیٰ، جسے عربی کے اندر حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے۔ سب سے پہلا جو حق ہے اپنے بندوں پر اللہ رب العزت کا، وہ ہے توحید، کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر اعلان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو دنیا میں انسان کے آنے کا اصل مقصد تھا، تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن نے واضح کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ میں نے جو پیغمبر، جو رسول، جو نبی مبعوث کیے، دنیا کے اندر بھیجے، ان کا دنیا میں آنے کا مقصد تھا فی کل امت الرسول ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے، اس کی بندگی سے بچ جائیں۔ یہی وہ مسئلہ تھا کہ جس کی خاطر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان کو ان کے شہروں سے، ان کے گلیوں سے نکال دیا گیا۔ یہی وہ مسئلہ تھا جس کی خاطر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں کے اندر پتھر کھانے پڑے۔ یہی وہ مسئلہ تھا جس کی خاطر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتے صحراؤں کے اندر لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیا گیا تھا، احد احد کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہی وہ مسئلہ تھا کہ جس کی خاطر نبی کے صحابی کے سولی پر لٹکا کر نیچے سے نیزے مارے گئے۔ یہی وہ مسئلہ تھا کہ جس کی خاطر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت اللہ کے اندر مار مار کر لہو لہان کیا گیا تھا۔ یہی وہ مسئلہ تھا جس کی خاطر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہنشاہوں والی، شہزادوں والی زندگی کو ختم کر دیا۔ یہی وہ مسئلہ تھا کہ جس کی خاطر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید۔ یہی وہ مسئلہ تھا جس کی خاطر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکین کی ظلم و ستم کو برداشت کیا، ان کے طعنوں کو برداشت کیا، ان کی تنقید کو برداشت کیا، یہاں تک کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔
عزیزوں انسان جتنا مرضی متقی پرہیزگار بن جائے، ساری زندگی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، لیکن اسے خرچ کرنا فائدہ نہیں دے گا جب تک اس کے اندر توحید نہ آ جائے۔ اور توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، غوث اعظم نہیں، دستگیر نہیں، گنج بخش نہیں، اولاد دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی مشکلیں حل کرنے پر قادر ہوتا تو میرا اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل نہ ہوتی، ان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ توحید ایسا مسئلہ ہے کہ جو اسلام کی بنیاد، اسلام کی اساس، اسلام کی اصل روح ہے۔ حاتم طائی، عبداللہ بن جدعان، ان کے واقعات پڑھ کر دیکھ لیجئے، ساری زندگی لوگوں کے لیے خرچ کرتے رہے، لوگوں پر خرچ کرتے رہے، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کیا ان کا خرچ کرنا ان کو فائدہ دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام کائنات نے فرمایا ان کا یہ خرچ کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ توحید نہیں۔ جب تک عقیدہ توحید پر انسان کاربند نہیں ہو جاتا تب تک کسی بھی عمل کا فائدہ نہیں ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب سے کیا کہا تھا؟ مشرکین مکہ سے کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اس بات کی وضاحت حدیث کے اندر موجود ہے کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2856، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل سے پوچھا، اے معاذ وَهَلْ تَدْرِي حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کا ایک تو حق ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر، اور دوسرا بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ دو چیزیں بیان کی گئی اس حدیث کے اندر۔ سب سے پہلے اللہ کا جو حق ہم پر بنتا ہے، دوسرے نمبر پر ہمارا جو حق اللہ تعالیٰ پر۔ آئیے حدیث کیا کہتی ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں اس بات کو۔ تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائے۔ اور دوسری بات کو بیان کیا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَن لَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ رب العزت اسے عذاب نہ دے۔ یہ دو چیزیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی، اور یہی سب سے پہلے مین جو بنیادی حق ہے وہ یہی حق ہے کہ توحید پر ڈٹے رہنا اتنا آسان کام ہے۔ توحید کے لیے لازوال داستان، لازوال قربانیاں موجود ہیں کہ جس کی خاطر اہل توحید کو گھروں سے بے گھر ہونا پڑا، یہی وہ توحید ہی تھی کہ جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، یہی وہ چیز تھی جس نے پچھلی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ سب سے پہلی چیز ہی توحید تھی۔ اگلے دن اس کے اندر انشاءاللہ بیان ہوگی توحید کی اقسام کیا ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ جب تک توحید والا مسئلہ ہی ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا ہمارے عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا، اور ساری زندگی انسان کو اس پر ہی کاربند رہنا۔
تو جب بندہ اللہ رب العزت کا در چھوڑ کر غیروں کے در پر نکلتا ہے تو میرا اللہ رب العزت در در کا محتاج بنا دیتا ہے، اور میرا اللہ تو کہتا ہے میرے پاس آ کے مانگو میں دوں گا۔ دنیا کے اندر کسی کے پاس چلے جائیں نا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ دے دے گا، چوتھی مرتبہ جائیں گے تو ماتھے پر چیڑیاں آ جائیں گی، اور میرا اللہ جب اس سے کوئی مانگتا نہیں ہے تو اسے غصہ آتا ہے، وہ تو کہتا ہے میرے پاس آ کر مانگو میں دیتا ہوں۔ مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر، عند اللہ علیم بذات الصدور، صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، رازق ہے تو میرے اللہ کی ذات ہے، غریب نواز ہے تو میرے اللہ کی ذات ہے، غوث اعظم ہے تو میرے اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اپنی توحید کو بہتر کیجیے، اپنی توحید کو، کل قیامت کے دن اگر کسی چیز نے فائدہ دینا ہے تو سب سے پہلے توحید آئے گی، توحید ہوگی تو اگلے کام سمریں گے، اگر توحید نہیں تو پہلے ہی موت لگ چکی ہوگی کہ اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے۔ حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ توحید ہی نہیں۔ آج ہمارے یار دوست کیا لیتے ہیں، خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا ہے، فاطمہ کل قیامت والے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا، جنت میں جانا ہے تو اپنے عمل کی بنیاد پر جانا ہے، میں تجھے جنت لینے نہیں جا سکتا۔ یہ نبی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں۔ خدا را اپنی توحید کو درست کیجیے، اپنی اصلاح کیجیے، اس سے پہلے کہ موت کا آہن شکنجہ آ جائے۔ جب موت کا وقت آیا تھا نا، فرعون بھی کہہ رہا تھا ربی موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کا ایمان کہتا ہوں۔ موت کے وقت تو بیڑیا بھی بڑا شریف ہو کر بیٹھ جاتا ہے، بس بہت ظلم۔ اس لیے اس سے پہلے کہ موت کا آہن شکنجہ ہو چلے، اپنی اصلاح کیجیے، اپنی زندگی کو بدلیے، اپنی زندگی کا مقصد، اپنی زندگی کا نصب العین، اپنا عقیدہ درست کیجیے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جس کو حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر سمجھتے ہو، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مولانا عبدالرزاق ساجد حافظ اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت الفاظ کے اندر کہتے ہیں کہ جسے تم اللہ کے علاوہ حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر سمجھتے ہو، ایک مثال دے کر کہتے ہیں ٹب کے اندر پانی بھر دیا جائے، فٹ بال رکھ کر، ان دنیا کے دانوں کو، ان دنیا کے دستگیروں کو کہا جائے ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر دکھا دو، اگر تم کھڑا ہو کے دکھا دو کہ جو حکم دو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی اصلاح کیجیے۔ اب یہ تو کسی چیز پر قادر نہیں، اگر مکھی بھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے نا تو وہ مکھی سے بھی وہ چھینی ہوئی چیز واپس لینے پر قادر نہیں۔ تو تمہیں اولاد کیا دیں گے، تمہاری مصیبت کو کیسے دور کریں گے، تمہاری پریشانی کو کیسے دور کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔